السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز ہم سب پر بالغ مرد بالغ عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز فرض کی ہے دن میں 5 مرتبہ، اور نماز سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کو شرائط کہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے۔ ہم نے شرائط میں یہ بات بتائی تھی اس سے پہلے کچھ ویڈیوز کے اندر کہ حدث اصغر یعنی وضو کرنا اگر وضو سے نہ ہوں ضروری ہے نماز کے لیے۔ ایسے ہی حدث اکبر یعنی غسل کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں غسل کرنا جب فرض ہو جاتا ہے تو وہ بھی کرنا ضروری ہے نماز کے پڑھنے کے لیے۔ اسی میں سے یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آج ایک اہم موضوع جس کے سلسلے میں ہر ایک شخص نماز پڑھنے والا جاننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سطر یعنی نماز کے اندر مرد حضرات کا سطر کیا ہے، یعنی کتنے حصے کو چھپانا ڈھانکنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں ایک آسان سی بات یہ بتائی ہے سمجھنے کے لیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ مرد کا سطر ہے، یعنی اس کا ڈھانکنا نماز کے وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ۔ اب یہ جب ڈھانکنا ضروری ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں سمجھنے کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ ناف کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ، اور اس کے بالمقابل پیٹھ والا جو حصہ ہے پچھلا وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ رانے ہیں، اور اسی میں جو ہے کلہا ہے، اور اگلی اور پچھلی شرمگاہ ہے۔ یہ تمام چیزیں سطر ہیں اور ان کا ڈھانکنا نماز کے وقت میں ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز جو اعضاء بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر کوئی حصہ 1/4 یا اس سے زیادہ کھل جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ علماء نے اس بارے میں یہ بات لکھی ہے، اگر نماز کے دوران یہ اعضاء جو بتائے گئے ہیں اس کا 1/4 یا اس سے زیادہ حصہ کھل جاتا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بقدر، تو اس وقت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ان اعضاء میں سے، ان پارٹس میں سے اگر کوئی حصہ 1/4 یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے نماز سے پہلے ہی، تو ایسی صورت میں نماز ہی قائم نہیں ہو سکے گی، یعنی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ حصے نماز کے دوران کھلے ہیں 1/4 سے کم، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ اسی میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سارے بھائی ماشاءاللہ نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے پینٹس یا ان کی جینس وغیرہ ایسی ہوتی ہے، وہ اتنا نیچے پہنتے ہیں یا پھر نماز میں ویسا ہو جاتی ہے غلطی سے کہ سجدے میں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا پچھلا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جب ہم ایک اہم عبادت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کے مسائل معلوم کرنے چاہیے کہ کیسے تیار ہو کر کتنے اچھے انداز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں جن چیزوں سے نماز مکروہ ہو سکتی ہو یا نماز فاسد ہو سکتی ہو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے کہ ہم نماز کئی عرصے سے پڑھ رہے ہیں اس حالت میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہمارا عمل ہے نماز کے دوران یا ہمارا حصہ دکھائی دے رہا ہے جو اعضاء چھپانا ضروری ہے اس کا 1/4 یا اس سے زیادہ، تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں پچھلی زندگی کی جس کو ہم نماز پڑھ چکے سمجھ رہے ہیں وہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو شرائط تھے ان شرائط کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہوں اس عبادت کو پہلے اس کے مسائل کو جانیں کہ اس کے اندر کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ کم از کم فرائض اور واجبات کو جاننے کا اہتمام تو ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے، کرنا ضروری ہے۔
اس لیے یہ مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 75 پر۔